تقریباً 1.25 سال بعد جب میں تقریباً نا امید ہو کہ موہن کے خاندان کا ایک مستقل فرد بنتا جا رہا تھا اور ان کی کوششوں کی طفیل بچھڑ جانے والوں کو تقریباً بھول چکا تھا، میرے ابا مجھے سچ مچ لینے آ گئے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں خود دیکھنے گیا تھا۔ چاچا دیاناتھ، میں نے چیخ کر کہا، ابا آ گئے۔ ابا مجھے پاکستان سے لینے آ گئے۔ پھر میں ابا سے لپٹ گیا اور چلا چلا کے رونے لگا۔ پنڈت دیاناتھ اخبار دیکھتے دیکھتے بھاگے۔ دوسری طرف سے ان کی پتری ہانپتی کانپتی آئیں۔ وزیر خان، پنڈت دیاناتھ کے حلق میں آواز پھنس گئی، تمہارے تو مجھے سب معلوم ہو گیا ہے۔ ابا نے آنسو پونچھ کے مجھے الگ کیا اور سکون سے کہا، میں اپنے گھر گیا تھا۔ پھر وہ اور چچا دیاناتھ بوں بوں کر کے رونے لگے۔ چاچی دور کھڑی رو رہی تھی اور ہم سب بچے دور کھڑے سہمی ہوئی نظروں سے دیکھتے رہے۔ تم زندہ ہو وزیر خان؟ دیاناتھ نے بہت دیر بعد کہا، ہم نے سنا تھا تم بم کے دھماکے سے مارے گئے۔ دھماکہ ہوا تو میں ایک ستون کی اوٹ میں تھا، اس لیے بچ گیا تھا، ابا نے کہا۔ پکڑ دکڑ شروع ہوئی تو میں بھی ڈر لیا گیا۔ 2 سال کی قید بامشقت کاٹ کے پرسوں جیل سے رہا ہوا ہوں۔ ہمارے مکان میں کوئی اور رہتا ہے ابا؟ میں نے کہا۔ پنڈت دیاناتھ نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ان کا خیال تھا میں حالات سے بالکل بے خبر ہوں، مگر میں اپنی عمر کے بچوں سے کچھ زیادہ ہی ہوشیار تھا۔ میں نے موہن اور اس کی بہن موہنی سے بہت کچھ پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے جو کچھ چوری چھپے اور کسی سے نہ کہنے کے وعدے پر اپنی ماں سے سنا تھا مجھے بتا دیا تھا۔ چنانچہ میں نے بہت سے حقائق کو تسلیم کر لیا تھا، مثلاً یہ کہ ہندو مسلم فسادات جس میں میرے ابا کے سوا سب مارے گئے تھے کیوں ہوئے تھے۔ میرے ابا کے بارے میں موہن اور موہنی کا خیال تھا کہ وہ واقعی پاکستان چلے گئے ہیں، اس لیے بچ گئے ہوں گے اور کسی نہ کسی دن ضرور واپس آئیں گے، لیکن اس وقت تک مجھے چھپ کر رہنا ہوگا کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ کسی بدمعاش ہندو کو معلوم ہو گیا تو مجھے بھی مار ڈالے گا اور ایک مسلمان کو چھپانے کے جرم میں چاچا دیاناتھ کو بھی مار ڈالے گا۔ اس زمانے میں میرا نام میرے بہت کام آیا۔ کبیر کو اکثر لوگ کبیر داس سمجھتے تھے اور بعد میں تو خود مجھ میں اتنی عقل آ گئی تھی کہ کوئی اجنبی پوچھ بیٹھتا تو اپنا نام یہی بتاتا تھا۔ تم نے اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں نہیں پوچھا کبیر؟ چاچا دیاناتھ نے مجھے غور سے دیکھ کر کہا، مجھے معلوم ہے چاچا، وہ سب مارے جا چکے ہیں۔ میں نے اطمینان سے کہا۔ ایک بار پھر ابا کا حوصلہ جواب دے گیا اور پنڈت دیاناتھ مجھے گلے لگا کے رونے لگے۔ بہت رونے دھونے کے بعد بالآخر تیسرے دن ہم رخصت ہوئے تو دیاناتھ نے وہ صندوق ٹانگے میں رکھا جو ابا نے بہت سی چیزوں میں سے کچھ چیزیں منتخب کر کے بھرا تھا۔ پنڈت دیاناتھ نے ہمارا زیادہ تر سامان نکال لیا تھا، لیکن ابا نے کہا، اب اس کا مجھے کیا کرنا ہے؟ تم نے ایک بیٹے کو بچا کے مجھے زندہ رہنے کا سہارا فراہم کر دیا ہے، باقی یادیں ہیں جو میں ساتھ لے جا رہا ہوں۔ زندگی اتنی کم رہ گئی ہے اور فاصلے اتنے بڑھ گئے ہیں دیاناتھ کہ بس اس احسان کے بدلے کچھ کرنے کی بات بھی نہیں کر سکتا۔ اور آج بھی وہ وقت میری آنکھوں میں تصویر کی طرح موجود ہے جب تانگا روانہ ہوا تھا اور میرا ماضی ان صورتوں کی طرح مجھ سے دور ہوتے ہوتے کھو گیا تھا جو دروازے میں اشک بار تھی۔ اس وقت تک حالات بہت حد تک معمول پر آ گئے تھے اور مذہب کے مقدس نام پر انسانیت کا لہو بہانے والے درندے جو سڑکوں پر دندناتے پھرتے تھے اب چھپ چھپا کر اکا دکا واردات کر رہے تھے۔ کشیدگی برقرار تھی مگر قتل و غارت گری کا پورا شوب دور گزر چکا تھا۔ چنانچہ ہم بخیر و عافیت لاہور پہنچے تو 1 سال پریشانیوں کی نظر ہو گیا۔ پنڈت دیاناتھ نے اپنے طور پر مجھے انگریزی، حساب، اردو وغیرہ پڑھا کے اس قابل کر دیا تھا کہ میں نے 2 سال بعد میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ مشن اسکول کے بعد ابا نے مجھے لارنس کالج گوڑا گلی بھیجا اور وہاں سے فارغ ہوا تو میں ولایت چلا گیا۔ تمہارا باپ بڑا صابر آدمی تھا، سلامت شاہ نے خاموشی کے طویل وقفے کے بعد کہا۔ کہتا تھا پاکستان قربانی مانگتا تھا، میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اب رونا کس بات کا؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ صدمہ اسے پاگل کر دیتا، مگر اس نے جتنے حوصلے سے حالات کا مقابلہ کیا اور جیسے تمہیں اعلیٰ ڈگری دلوائی یہ اسی کا دم تھا۔ جو بات میری سمجھ میں نہیں آتی برخوردار یہ ہے کہ تم کو اس نے ہمیشہ دور کیوں رکھا؟ ایک بیٹا تو آنکھوں کا نور ہوتا ہے، تعلیم کیا لاہور کے کالج میں پوری نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ میرا خیال ہے ابا کو کچھ شوق تھا جنون کی حد تک کہ تعلیم کا معیار اعلیٰ ہو۔ میں نے وضاحت کرنی چاہی تو اپنے لاہور کا یہ گورنمنٹ کالج کیا کم ہے جدھر علامہ اقبال صاحب نے پڑھا اور بڑے بڑے لوگوں نے پڑھا، اور FC کالج ہے، چیف کالج سے بڑا کالج ہے کیا لارنس کالج؟ انجینئر لوگ یہاں بھی بن رہے ہیں۔ اصل صورتحال مجھ پر اس وقت عیاں ہوئی تھی جب کفی افسوس ملنے کے سوا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ ابا نے عمدن مجھے حالات سے بے خبر رکھنے کے لیے یہ چال چلی ہے تو میں لاہور سے جانے سے انکار کر دیتا۔ انہوں نے مجھے مجبور کر دیا اور ان کے جذبات کے سامنے میری عقل کی دلیل نہ چلی۔
انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیم انسان کو بناتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ مقصد یہاں رہ کر حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے میری خواہش ہے اور میرا حکم ہے کہ جاؤ۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ انہوں نے کہا کل کی فکر مت کرو، ابھی میں زندہ ہوں اور خدا کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ میں نے یہ بات بھی مان لی۔ انہوں نے کہا سب خیریت ہے۔ میں نے یہ بات بھی مانی۔ انہوں نے کہا صحت اور کاروبار دونوں اچھے ہیں الحمدللہ، اور میں نے یہ بات بھی مانی۔ وہ تنے تنہا اپنے حالات کی مجبوریوں سے اور اپنے دشمنوں سے نبرد آزما رہے اور مجھے اس جنگ کی پرچھائیوں سے بھی دور رکھا۔ آخر کیوں؟ ایسی کیا مجبوری تھی انہیں؟ کس بات کا ڈر تھا انہیں؟ رفتہ رفتہ یہ خیال میرے دل میں جڑ پکڑ رہا تھا کہ میر شرافت علی کے پاس ناقابل تردید حقائق کی کوئی ایسی زنجیر تھی جس میں اس نے وزیر خان کو بری طرح جکڑ رکھا تھا، اور وزیر خان بے بس نہ ہوتا تو اس زنجیر کو توڑنے کی کوشش تو کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہوگی۔ تمام عمر کون بلیک میل ہو سکتا ہے؟ تنہا آدمی کا جینا کیا اور مرنا کیا۔ زندگی یوں بھی قید بامشقت تھی۔ اگر وہ میر شرافت علی کو قتل کر کے جیل یا تختہ دار پر پہنچ جاتا تو اس طویل پرعذاب انجام سے بچ جاتا۔ اس میں اتنی ہمت بھی تھی کہ اسے قتل کر سکتا۔ میں جانتا تھا میرے باپ کے خون میں بزدلی کے جراثیم نہیں تھے، پھر وہ کیوں خاموشی سے بلیک میل ہوتا رہا؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ممکن تھا کہ اسے اپنی نہیں میری زندگی عزیز تھی۔ بات کوئی ایسی تھی کہ جس کے تباہ کن اثرات میرے مستقبل پر نحوست کے سائے پھیلا سکتے تھے۔ بہت سر مارنے کے باوجود میں کبھی نہ سمجھ پایا تھا کہ میرا باپ جو اصول پرست، محنتی اور ایماندار تھا، کس جرم کا مرتکب ہوا تھا جس کی سزا اس کو میر شرافت علی نے دی۔ اس کی زندگی کا کون سا گناہ تھا جس کی پاداش میں وزیر خان کو اپنا سب کچھ دے کر رازداری کا سودا کرنا پڑا؟ وہ کون سا راز تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلا گیا؟ کیا اس راز سے پردہ اٹھانے کا نتیجہ مرنے کے بعد اس کی رسوائی اور میری تباہی کی صورت میں نکلے گا؟ کیا افشائے راز کے بعد میری نظر جس اصل وزیر خان کو دیکھے گی وہ میرے لیے قابل صد احترام انسان کے برعکس کسی شیطان کا روپ ہوگا؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں نے طے کیا وہ گردش حالات کا شکار ہو سکتا ہے، سازش کا شکار ہو سکتا ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ شکاری چراغ دین جیسے لوگ تھے۔ شکاری میر شرافت علی تھا جس نے موت کی سرحد تک اس کا تعاقب کیا، اور شکاری وہ نادیدہ دشمن تھے جو اب میرے پیچھے لگ گئے تھے اور ہر طرف جال پھیلا رہے تھے۔ ان شکاریوں نے اپنے ایک مقصد میں کامیابی حاصل کر لی تھی، یعنی وہ مجھے برطانیہ سے انتہائی رسوا کن طریقے سے نکلوا کے اپنے شکار گاہ تک لے آئے تھے، جیسے ہانکا کرنے والے شیر کو گھیر کر مچان پر بحفاظت بیٹھے ہوئے شکاری کے نشانے پر لے آتے ہیں۔ اور تب وہ لمحہ میرے مقابل آ کھڑا ہوا جو فیصلے کا طلبگار تھا کہ سکندر بخت فیصلہ کرو، کیا تم میں حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ مرنے والے کی نیکی بدی اس کے ساتھ گئی۔ عرصۂ محشر میں وہ اپنی فرد عمل خود پیش کرے گا، لیکن کیا تم انہیں معاف کر دو گے جو اس کے قاتل ہیں، جو اس کے ہر قطرہ خون سے کتنی مجبوری کا خراج وصول کرتے رہے؟ کیا تم آہوئے صیاد دیدہ کی طرح بھاگتے رہو گے؟ شکاری تو اب بھی تمہارے تعاقب میں ہیں اور اس وقت تک رہیں گے جب تک تمہارا وجود ان کے لیے باعث خطر ہے۔ وہ خود کو اسی وقت محفوظ خیال کریں گے جب تمہیں بھی شکار کر لیں گے۔ بولو تم کیا ہو، شکار یا شکاری؟ میں نے اس لمحے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں شکاری ہوں، ان سب کا جو اب تک خود کو شکاری سمجھتے آئے ہیں۔ خبر دو انہیں کہ اب وہ میرا شکار ہیں۔ اب یہ کھلی جنگ ہے، وقت بتائے گا کہ شکاری کون تھا اور شکار کون۔ گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، یہی ہار جیت تو زندگی ہے۔ چاچا سلامت، میں نے گھڑی دیکھ کر کہا، شام ہو رہی ہے، مجھے ٹرنک کال کرنی تھی اسلام آباد۔ شوق سے کرو، سلامت شاہ نے کہا، ٹیلی فون کوٹھی میں ہے، میں چوکیدار سے کہہ کے تالا کھلوا دیتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد محسن رضا نے چلا کر کہا، کون؟ کبیر داس؟ ابے تو آ گیا؟ کب آیا؟ آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ میں نے کہا، آج ہی پہنچا ہوں، مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ تیرے ڈیڈی نے تجھے کچھ نہیں بتایا؟ ڈیڈی نے؟ وہ حیران ہو کر بولا، کیا تو نے ان کو فون پر اطلاع دے دی تھی؟ نہیں، میں نے بات کو گول کر دیا، وہ خارجہ امور سے منسلک ہے نا، میں نے سوچا شاید سفارت خانے نے ان کو مطلع کر دیا ہو، میرا مطلب ہے ان کے محکمے کو۔ نہیں یار، محسن بولا، وہ تو خود بہت حیران ہوں گے سن کے، کیا حالات بہت بگڑ گئے تھے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی۔ میں نے کہا، جہاز موسمی حالات کی خرابی کے باعث اسلام آباد میں نہیں اتر سکا اور لاہور آ گیا، ورنہ میں سیدھا تیرے پاس پہنچتا۔ بہت سی باتیں کرنی تھی تجھ سے جو فون پر نہیں کی جا سکتی۔ کل پنڈی آ رہا ہوں، مری چلیں گے۔ مری؟ محسن رضا نے کہا، کوئی خاص کام ہے؟ ہاں، وہ تیرے بہنوئی ہے نا، سی سی ڈین،
وہ بھی وہیں ہے اتفاق سے۔ میں نے کہا مجھے مریم باجی کی اور ان کے بچوں کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ یار سکندر، اپنی اس چودھری چراغ الدین سے کبھی نہیں بنی، اور اب تو کوئی رشتہ ہی نہیں، اس لیے کیا ملنا، پھر کبھی چلے جائیں گے جب وہ نہیں ہوگا۔ محسن رضا نے کہا نہیں یار، اس سے وہیں ملنا ہے۔ میں نے کہا ایک پرانا حساب چکانا ہے، وہیں آ کے بتاؤں گا۔ تیری مرضی۔ محسن نے مجبور ہو کے کہا یہ بتا ابا کا کیا حال ہے؟ ابا؟ میں نے بے خیالی میں کہا ان کے انتقال کو 1 ہفتہ ہو گیا سید محسن رضا۔ کیا؟ وہ چلایا۔ وزیر چچا مر گئے؟ کب؟ کیسے سکندر؟ میں آؤں گا تو سب بتا دوں گا محسن، مجھے بھی یہاں پہنچنے کے بعد ہی علم ہوا، اگر میں نہ آتا تو شاید کوئی بھی مجھے اطلاع نہ دیتا۔ میں نے دلدوز لہجے میں کہا دیکھ سکندر، تو مجھ سے گلہ کر رہا ہے؟ خدا کی قسم میرا وہ زخم ابھی تک بالکل مندمل نہیں ہوا ہے، اگر میں ٹھیک ہوتا تو ضرور ان سے ملتا۔ محسن نے کہا چھوڑ محسن، میں تجھ سے کیا گلہ کروں گا، گلہ زیادہ سے زیادہ تقدیر سے کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے بھی کیا حاصل؟ میں تو کہتا ہوں اچھا ہی ہوا کہ تو ان سے نہیں ملا۔ میں نے کہا اب میں قبرستان جاؤں گا اور پھر میر شرافت علی سے ملنے جاؤں گا۔ کاروباری معاملات طے کرنے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ محسن نے پرتشویش لہجے میں کہا مسئلہ کوئی نہیں۔ میں نے پرسکون لہجے میں کہا اور ہے تو اتنا آسان نہیں کہ ایک ملاقات میں طے ہو جائے۔ سکندر، اس وقت تیرا دماغ ٹھکانے ہے یا نہیں؟ میری مان، تو ابھی سیدھا یہاں آ جا، میر شرافت علی سے ملنا ہو تو میرے ساتھ چلنا، تو اکیلا جائے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا محسن۔ میں نے کہا کیا میری باتوں سے تجھے شبہ ہو رہا ہے کہ میں ہوش میں نہیں؟ ان حالات میں کوئی بھی ہوش میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ محسن نے کہا مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پاگل کے بچے، ابھی وہ ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوئے جن پر خوشبو بھی آنے لگے، آواز یا زیادہ سے زیادہ تصویر آ سکتی ہے۔ میں نے کہا تو فکر نہ کر، میں صبح کی ریل کار سے آ رہا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ سلامت شاہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ سیٹھ صاحب کو پہلے سے جانتے ہیں؟ برخوردار، اور تم سے اچانک آپ پر آ جانا اس کے رویے کی نمایاں تبدیلی تھی۔ ہاں بس ایسے ہی۔ اب تم میرے ساتھ قبرستان چلو گے سلامت چاچا، وہاں سے میں چلا جاؤں گا میر شرافت علی سے ملنے۔ یہ میر شرافت علی کون ہے؟ تمہارے ابا کا کوئی دوست؟ سلامت شاہ نے کہا دوست؟ میں نے کہا یہ لفظ تو بہت بدنام ہو گیا ہے سلامت چاچا، دشمن جو سامنے آ کے وار کرتا ہے اس دوست سے تو اچھا ہوتا ہے جو دوستی کا فریب دے کر مارے، مگر یہ بات تمہارے سمجھنے کی نہیں ہے۔ قبرستان جاتے ہوئے میں نے سلامت شاہ سے کہا کہ وہ فی الحال بینک کے لاکر کی چابیاں بھی اپنے پاس رکھے، کیونکہ وراثت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر میں لاکر نہیں کھول سکوں گا۔ صندوق کے بارے میں بھی میں اسلام آباد سے واپس آ کے طے کروں گا کہ کیا کرنا ہے۔ میرا سب سامان یہیں رہے گا اور میں صرف ایک بریف کیس لے کر جاؤں گا۔ خیال یہی ہے کہ 2 دن میں لوٹ آؤں، چنانچہ کپڑوں کے 2 جوڑے بہت ہوں گے۔ البتہ صبح ریل کار پکڑنے کے لیے اسٹیشن پہنچنے کا مسئلہ ہوگا۔ وقت پر آنکھ کھل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اسٹیشن تک پیدل بھی چند منٹ کی مسافت ہے۔ سلامت شاہ نے کہا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے الارم کے بغیر اٹھتا ہے، مجھے بھی اٹھا دے گا۔ اس نے چراغ الدین سے میرے تعلق کے بارے میں پھر پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ محسن جو میرا بچپن کا دوست ہے، چراغ الدین اس کا بہنوئی تھا۔ سلامت شاہ نے حیرانی کا اظہار کیا کہ وزیر خان نے کبھی یہ نہیں بتایا۔ میں میانی صاحب کے قبرستان سے نکلا تو شام کا بوجھل اندھیرا رات کے گہرے دھندلکے میں ڈل رہا تھا۔ میں اب بہت پرسکون تھا، لیکن یہ سکون اس خاموشی کی طرح تھا جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جب میں اپنے باپ کی قبر پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے میں نے ان کی صورت کا تصور کیا جو میں نے سال بھر پہلے دیکھی تھی، اور اس وقت میرے کانوں میں ان کی مانوس آواز آئی، بالکل واضح اور صاف، اپنے فیصلے پر قائم رہنا سکندر، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں چونک پڑا اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سلامت شاہ نروس اور خوف زدہ سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیران آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ پوچھنا چاہتا ہو کہ کیا تم نے کچھ کہا؟ ارد گرد ویران قبروں پر شہر خاموشیاں کا سکوت طاری تھا، اور ہم دونوں کے آس پاس فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ شاید آواز صرف میرا ہی وہم نہیں تھی، سلامت شاہ بھی اسے اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ وہم کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ عقل کا پھر، فریب نظر، فریب سماعت، فریب خیال۔ کون کس سے پوچھے کہ وہ سب جو نظر آتا ہے اور سنائی دیتا ہے اور احساس بن جاتا ہے ہمیشہ سچ کیوں نہیں ہوتا، اور سراب کیوں نظر آتے ہیں، خواب کیوں بکھر جاتے ہیں اور کیسے سچ ہو جاتے ہیں۔ اسمبلی کے پیچھے ایبٹ روڈ کے چوراہے سے میں نے پیدل چلنا شروع کیا۔ یہ سڑک جو آگے جا کے میکلوڈ روڈ سے مل جاتی تھی، سینما گھروں کی وجہ سے نصف شب کے بعد بھی آباد رہتی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف کھمبوں پر ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھی، اور ٹریفک کی ہیڈ لائٹ سے بھی اتنی روشنی تھی کہ میں نے قطعی اور سفید رنگ کی کوٹھی کو آسانی سے تلاش کر لیا۔ قریب جا کے دیکھنے پر مجھے گیٹ لائٹس کے نیچے
آدمی کے قد سے ذرا بلند ستون پر نصب سنگ مرمر کی تختی بھی نظر آ گئی، جس پر رین بسیرا کے حروف زیادہ نمایاں تھے۔ دوسرے ستون کی تختی پرانی تھی اور اس پر یہی حروف ہندی رسم الخط میں سابق مالک کے نام اور سنِ تعمیر کے ساتھ موجود تھے۔ آس پاس دوسری کوٹھیاں بھی ایسی ہی تھیں، چار چار کنال پر پھیلی ہوئی اور پرانے درختوں میں گری ہوئی۔ گیٹ سے ذرا فاصلے پر ٹیلی فون کا کھمبا نصب تھا اور ایک تار 8 فٹ اونچی فصیل کے اوپر درختوں میں سے گزرتا ہوا اندر کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 8:20 ہو رہے تھے۔ ٹریفک میں تھوڑا سا وقفہ آیا جب فٹ پاتھ پر بھی کوئی میرے قریب تھا۔ میں ایک ہی بار میں دیوار پر چڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی لائن اب بھی میری دسترس سے چند انچ اوپر تھی۔ دیوار کی دوسری جانب نیچے دیکھنے پر مجھے پھولوں کے تختے نظر آئے۔ میں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اوپر چھلانگ لگائی اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ٹیلی فون کا تار میرے گرفت میں آ گیا، میرے وزن سے جھولا اور جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ میں سیدھا کیاری میں اترا۔ تار کے جھکنے سے میرے گرنے کی رفتار کم ہو گئی تھی اور میرے قدموں سے دب جانے والے پھول نرم مٹی میں اگے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں توازن برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، ورنہ میرے کپڑے مٹی میں بھر جاتے۔ لان عبور کر کے میں اطمینان سے کوٹھی کے پورچ میں پہنچا، جہاں ایک مرسیڈیز بڑی رونق سے ٹیوب لائٹس کی روشنی میں جلمل کر رہی تھی۔ ایک کتا بہت چھوٹے قد کا، لمبے لمبے سفید بالوں اور لٹکے ہوئے کانوں والا، مجھے دیکھ کر بھونکا۔ اندر سے کسی نے کہا، کیا ہے ٹامی؟ پھر جالی والا دروازہ کھلا اور سفید زین کی پتلون اور بش کوٹ پہنے ہوئے شوفر ٹائپ کا آدمی باہر آ گیا۔ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی، مگر صحت میں میرے جیسے نوجوان سے بہتر تھا۔ کون ہو تم؟ اس نے مشتبہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے گستاخانہ لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا نظر آتا ہوں، انسان یا چوپایا؟ میں نے ڈانٹ کر کہا۔ اپنا لہجہ درست رکھو اور یہ بتاؤ مسٹر کہ اپنا یار میر شرافت علی کہاں پر ہے؟ شوفر ٹائپ آدمی محتاط ہو گیا۔ جی وہ تو ہیں۔ اس نے ایک نظر بند گیٹ کو دیکھا۔ آپ کا نام؟ سیٹھ سکندر بخت لندن والا۔ میں نے کہا، نام سنا ہے کبھی یا نہیں؟ خیر چلو بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ جناب، میرا مطلب ہے ان کو بتا دوں پہلے۔ شوفر نے تھوڑا سا تامل کیا۔ ابے چل، میں نے بے تکلفی سے کہا، میں اس سالے کو ذرا حیران کرنا چاہتا ہوں۔ شوفر ٹائپ شخص میرے بعد اندر آیا۔ آگے جا کے تیسرا کمرہ انہی کا ہے۔ وہ ناراض ہوں گے جناب، میرا ذکر مت کیجیے گا۔